سب سے پہلے تو میں مشکور ہوں قلم قافلہ کا، اس کے ساتھ نقاش اسٹوڈیو کا، اور تیسری تنظیم جو ہے وہ ریڈیو پاکستان کا بہت مشکور ہوں کہ جنہوں نے آج احمد ندیم قاسمی کے اعزاز میں جو ہے ان کی یاد میں تقریب منعقد کی۔ جو موضوع مجھے دیا گیا ہے وہ 20ویں صدی سے متعلق ہے کہ اس میں احمد ندیم قاسمی کا جو ہے ادب میں حصہ ہے۔ تو سب سے پہلے تھوڑا سا تعارف جو ہے میں 20ویں صدی کا کروانا مناسب سمجھوں گا کہ یہ کون سی صدی ہے۔ آپ کو جیسے کہ معلوم ہے کہ 20ویں صدی کے آغاز پر جو ہے امپیریلزم کا دور جو ہے وہ ختم ہو رہا تھا، بادشاہت کی بساط لپیٹی جا رہی تھی اور نئے نئے نظریات اور نئی نئی تحریکیں جنم لے رہی تھی، جس میں سب سے بڑی تحریک جو ہے وہ کمیونزم کی تحریک تھی کہ جس نے پوری دنیا کے اندر ایک غلغلہ پیدا کر دیا اور پوری دنیا کی جو ہے بادشاہت کی جڑیں ہلا کر رکھ دی۔ اس کے ساتھ پھر جمہوریت کا دور بھی آیا، سرمایہ داری کا بھی جنم اسی دور میں ہوا۔ تو یہ ساری تحریکوں کے اندر جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ جہاں پر مزاحمتی تحریکوں نے جنم لیا وہیں پر پہلی مرتبہ مزاحمتی ادب بھی سامنے ابھر کر آیا۔ آپ کو معلوم ہے کہ جیسا کہ اقبال کی مجلس میں بھی میں نے ذکر کیا تھا، اشارہ دیا تھا کہ کیونکہ بادشاہوں کا دور تھا تو دین بھی انہی کے دور میں وضع ہوتا تھا، دین الملوک کہلاتا تھا وہ، کہ بادشاہ کا دور، بادشاہ کا دین ہوتا تھا، کیونکہ بادشاہ کے دوروں میں ہماری فکر بدقسمتی سے جتنی بھی ہے وہ ساری ملوکیت کے دور میں وضع ہوئی ہیں۔ لہذا آپ کو وہاں پر یہ تو بہت ہی باریک بینی سے ملے گا کہ وضو کے کیا مسائل ہیں، وضو کے لیے کتنی جگہ خشک ہو جائے تو وضو ہوگا یا نہیں ہوگا، لیکن جو ہمارے اجتماعی معاملات ہیں، جو ہماری معیشت سے متعلق، ہماری معاشرت سے متعلق، ہماری سیاست سے متعلق، ان کا کہیں پر بھی تذکرہ نہیں ملے گا، کیونکہ وہ بادشاہ کے پسند اور ناپسند کے مطابق ہوتا ہے، لہذا وہی وہاں پر چلتا تھا۔ لہذا یہی معاملہ ہے کہ ادب بھی جو ہے اس دور میں جو مرتب ہوا، جو ملوکیت کے دور میں تھا، ظاہر بات ہے کہ وہ ادب جو ہے اس کے اندر رومانیت کا جو ہے وہ بہت ہی عنصر غالب تھا۔ اس میں سماجیات کے اوپر بات کرنا، محروم طبقات کے اوپر بات کرنا، محروم طبقات کے مسائل کے اوپر بات کرنا، یہ ایسے ہی تھا جیسے جوئے شیر لانے کے مترادف ہے۔ اور احمد ندیم قاسمی کا دور وہ ہے کہ جو مزاحمت کا دور ہے، اور وہ اس مزاحمتی دور اور مزاحمتی تحریک اور جسے ترقی پسند تحریک کا نام دیا گیا اس کا وہ حصہ تھے۔ تو آپ کو معلوم ہے کہ میرے لیے احمد ندیم قاسمی میں اس حوالے سے بھی دلچسپی ہے کہ میں بھی ایک صحافت کا ادنا طالب علم ہوں، اور احمد ندیم قاسمی صاحب کا بھی صحافت سے تعلق رہا ہے۔ اور احمد ندیم قاسمی کا یہ وصف ہے کہ اس کی صحافت جو ہے وہ ایڈیٹر تھے امروز کے، اور اس وقت انہوں نے امروز کی ایڈیٹرشپ سے ریزائن کر دیا تھا کہ جب ایوب کی عامیت کا دور شروع ہوا۔ انہوں نے اب کہا کہ میں اس دور کے اندر جو عامیت کا دور ہے، ظاہر بات ہے کہ جس کے اندر ملوکیت کے وصف پائے جاتے ہیں، اس کے تابع رہ کر اپنی صحافت کو زندہ و جاوید نہیں رہ سکتا، لہذا انہوں نے ریزائن کر دیا۔ یہ خاص طور پر احمد ندیم قاسمی کی زندگی کا سب سے بڑا وقت ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے یہاں جو ترقی پسندیت تحریک جو ہے، تحریک جس کے اندر احمد ندیم قاسمی کا بھی حصہ رہا ہے، وہ اصل میں ہے کیا تھی؟ آپ کو معلوم ہے کہ جیسے ہی کمیونزم آیا تو ہمارے خاص طور پر وہ علماء طبقہ جن کا کہ تعلق جو ہے جدیدیت سے بالکل نہیں ہوتا، ان کو تو بات پر بھی جو ہے وہ اسلام جو ہے وہ خطرے میں نظر آتا ہے، جسے اکبر الہٰبادی نے بہت ہی لطیف انداز میں بیان کیا کہ میرے اسلام کو اب قصہ ماضی سمجھو، ہنس کے وہ بولی تو پھر مجھ کو بھی راضی سمجھو۔ یعنی ہماری کیفیت تو یہ تھی اس وقت کہ ذرا کوئی نظریہ سر اٹھایا ہمارا اسلام خطرے سے دوچار ہو جاتا تھا۔ لیکن احمد ندیم قاسمی جو تھے وہ اصل میں ترقی پسندیت کیا تھی؟ ترقی پسندیت کا وصف پہلا یہ تھا کہ فن و ادب کو رجب پسندی سے نجات دلانا، جو کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ملوکیت کے دور میں یہ اپنی معراج کو پہنچا ہوا تھا۔ پھر ادب کے اندر محروم طبقات کے مسائل کو ڈسکس کرنا، ان کے اوپر انگلی اٹھانا، ان کے بارے میں بتانا، جیسے اقبال نے بھی کہا ہے بڑے خوبصورت انداز میں، تو قادر و عادل ہے مگر تیرے جہاں میں ہے تلخ بہت بندہ ہے مزدور کے اوقات۔ اس سے پہلے یہ اس کا تصور نہیں تھا، کیونکہ بادشاہت کے دور میں اگر اس کے نظام کو چیلنج کر دیا جائے، اس کے نظام کے بارے میں اگر انگلی اٹھا دی جائے تو ظاہر بات ہے کہ گردن زدی کے علاوہ اور وہاں پر کوئی کام ہی نہیں ہوتا تھا۔ اور بے شمار جو ہے آپ کو معلوم ہے کہ نظریات کے حامل لوگ کے جن کا ملوکیت کے ساتھ لاگا نہیں لگتا تھا وہ پھانسیوں کے اوپر چڑھے ہیں۔ اسی طرح سے اس اپنی تحریک کو سائنسی رجحانات سے بھی متعارف کرنا، جو اس سے پہلے کہ بالکل ختم تھا۔ کبھی کوئی سائنس سے، کبھی کوئی جو ہے وہ جدید جو ہے معاملہ اس کے ساتھ اس کو کوئی بھی جو ہے وہ کوئی بھی جو ہے ہم رکابی نہیں تھی، لہذا پہلی دفعہ جو ہے تحریک پسند جو ہے تحریک، ترقی پسند تحریک جو ہے اس نے اس کو متعارف کرنا ہے۔ اس کے علاوہ ہماری جو فرسودہ روایات تھیں ان کا جو ہے ان کے بارے میں اظہار خیال ہوا کہ یہ جو ہے ہمیں ان کو چھوڑنا چاہیے، ہمیں ایسی روایات کو اختیار کرنا چاہیے۔ اور احمد ندیم قاسمی نے اپنے افسانوں کے اندر اور اپنی شاعری کے اندر ان چیزوں کو خاص طور پر ڈسکس کیا ہے
اور محروم طبقات کو ابھارا ہے. لہٰذا یہ ہے وہ تحریک جو جدید ترقی پسند تحریک تھی، جس کو ہمارے زمانے میں گالی بنا دیا گیا. اور ہمارے جو مذہبی طبقات جو جدیدیت سے واقف نہیں ہے، ان کی یہ کم علمی کا معاملہ تھا کہ انہوں نے اس کو ایک گالی بنا دیا، اور اس سے وابستہ لوگ جو تھے انہوں نے بھی اپنے آپ کو جو ہے اسی انتہا پسندی پر لے گئے اور اپنے آپ کو انتہائی ماڈرن ثابت کرنے کے لیے ایسے نظریات اختیار کر لیے کہ جن کے بارے میں ان کو بھی نہیں پتا. اور میں یہاں پر خاص طور پر احمد ندیم قاسمی جو ترقی پسند تحریک کے تھے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے حب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو ہے دامن اپنے ہاتھ سے نہیں چھوڑا. چونکہ ربیع الاول کا مہینہ بھی ہے، تو اس مناسبت سے میں آج ان کی چند جو ہے اشعار جو انہوں نے نعتیہ کہے ہیں کہ میں کہ بے وقت و بے مایا ہوں، تیری محفل میں چلا آیا ہوں، آج ہوں میں تیرا دہلیز نشین، آج میں عرش کا ہم پایا ہوں. یہ ان کی جو ہے محبت کا عالم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے ہاں جو ترقی پسند یا جو جدید کے زمانے کے دعوے دار ہیں، ان کی جدیدیت کا عالم یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے وہ دین کو چھوڑتے ہیں کہ اٹھا لو پاندان اپنا، میں باز آیا محبت سے. تو یہ کیفیت جو ہے یہ بڑی غلط بات ہے. احمد ندیم قاسمی کی زندگی جو ہے وہ ہمارے لیے اس حوالے سے درس ہے کہ وہ ترقی پسند تحریک کے ساتھ بھی یکجا رہے اور اس کے ساتھ اپنے مذہب کو بھی نہ چھوڑا. اور دوسری جگہ پہ وہ کہتے ہیں کہ دنیا ہے ایک دشت و گلزار آپ ہیں، اس تیرگی میں مطلع انوار آپ ہیں. اب بتائیے کہ کون ہے کہ جو ان کے حب رسول پر پہنچی جو یہ کہہ سکے کہ احمد ندیم قاسمی جو تھے وہ اس دنیا میں بے دین تحریک کی جو ہے وہ قیادت کر رہے تھے یا اس بے دین تحریک کا حصہ تھے. اور اسی طرح ایک اور جگہ پہ کہتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ سایہ تیرے پیکر کا نہ تھا، میں تو کہتا ہوں جہاں بھٹکتے ہے سایہ تیرا. اور پھر آخر میں جو ہے میں یہ شعر پڑھ کے اجازت دوں گا کہ قرآن پاک ان پہ اتارا گیا ندیم، اور میں نے اپنے دل میں اتارا ہے ان کا نام. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا یہ ہے کہ وہ ہمیں ترقی پسندیت کو سمجھنے اور محبت رسول کو اپنے دل میں اتارنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے. میں ایک بار پھر منتظمین کا مشکور ہوں، آپ تمام احباب کا مشکور ہوں کہ جو قیمتی وقت میں سے نکال کر یہاں پر آئے. لفظ استعمال ہوتا ہے خواتین، اور یہاں پر خواتین ہی ہیں، تو لہٰذا آپ لوگوں کا بھی بہت شکریہ کہ آپ یہاں پر آئے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.